حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حیض کے تعلق سے، حضرت مریمی حالت میں جانے کے تعلق سے، پھر اپنے وجود میں سے ایک بیٹا پیدا ہونے کے تعلق سے جو مسیح بنا، اس قدر ان کی زبانیں کھلتی ہیں، اس قدر یہ تمسخر اڑاتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں، کہ قرآن کریم نے یہی مثال بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثالیں دیتے ہوئے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال جو ایمان لائے ہیں فرعون کی بیوی سے دیتا ہے۔ اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ، جب اس مجبور عورت نے جو فرعون بادشاہ کے قہر کے نیچے تھی یہ عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے جنت میں گھر عطا کر دے، یہ گھر میرے رہنے کا نہیں، فرعون کے گھر میں رہتی ہوں، ہر وقت کا ایک عذاب ہے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات بخش، من القوم الظالمین، جو ظالموں کی قوم ہے اس سے مجھے نجات بخش۔ ایک مثال ان مظلوم اہل ایمان کی ہے جو غیروں کے جبر کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، جس طرح پاکستان میں اس وقت احمدی ہیں، مجبور بے اختیار جو مرضی چاہیں گند اچھالیں، اس کا نام دلداری رکھتے ہیں۔ اور دوسری مثال ہے اس سے اونچے طبقے کے ایمان والوں کی، وہ کسی مرد سے نہیں دی، وہ بھی عورت سے دی ہے۔ ان مولویوں کو اب بتائیں مومن ہیں تو کون سے مومن ہیں؟ یہاں تو دونوں ہی عورتیں ہیں۔ فرماتا ہے وہ مریم ابنت عمران، اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی، التی احسنت فرجہ، اس نے اپنے اعضاء کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، فیہا نہیں فرمایا فی ہے، کیونکہ مومن سے مثال دے دی ہے، اس لیے مراد یہاں وہ مرد مومن ہیں جو مریمی صفات رکھتے ہیں۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَفَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، یہ تمام ضمیریں عورتوں والی ہیں، عورت کی طرف پھر رہی ہیں۔ جہاں نفخ روح کا ذکر فرمایا وہاں مرد کا ذکر کر دیا، جبکہ اسی مضمون کی آیت دوسری جگہ موجود ہے، وہاں عورت کی ضمیر پھیری گئی ہے۔ یہاں مریم کے اندر بچہ پیدا ہونے کا ذکر ہے، یعنی مسیح، وہاں ہا فرمایا گیا ہے، اس عورت میں ہم نے اپنی روح پھونکی۔ اور جہاں مومنوں سے مثال دے دی وہاں مرد کی ضمیر پھیر کر بتا دیا کہ یہ تمام پاکیزہ صفات جو اس عورت کی ہیں جس مومن مرد میں ہوں گی اس میں ہم روح پھونکیں گے۔ اور جس طرح اس پاک عورت کے بدن سے ایک پاک بیٹا پیدا ہوا جس کا نفسانی خواہشات سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس طرح وہ مومن جو نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں اور مریمی صفات اختیار کرتے ہیں، ان کے اپنے بدن سے، ان کے اندر سے ایک وجود پیدا ہوتا ہے، اور وہ نفخ روح سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہنستے ہیں کہ لو جی یہ ولادت مرد میں سے ایک ولادت ہو گئی، عورت بنا، یہ سارے قصے بنا کر بہت کیا لگاتے ہیں۔ اب بتاؤ میرے صاحب کی سچائی کہاں گئی؟ اب سنو سچائی کیسے ثابت ہوتی ہے۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں، علامہ سہروردی نے مسیح کے قول کا حوالہ دے کر تشریح کی ہے، کہتے ہیں خالص اور کامل یقین اسی ولادت سے حاصل ہوتا ہے، اور اس پیدائش کے ساتھ ہی انسان انبیاء کی وراثت کا مستحق ہوتا ہے۔ جس شخص کو وراثت انبیاء نہ ملے وہ باوجود دانا و ہوشیار ہونے کے در حقیقت پیدا ہی نہیں ہوا۔ مسیح کا ایک قول ہے کہ انسان 2 دفعہ پیدا ہوتا ہے، جو 2 دفعہ پیدا نہ ہو، دوسری دفعہ پیدا نہ ہو، وہ کچھ نہیں ہے۔ ایک دفعہ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا، دوبارہ کیسے پیدا ہوا؟ وہ پیدا ہونا ہے جس پر یہ ہنس رہے ہیں، کیونکہ آپ پیدا نہیں ہوئے۔ وہ دوسری پیدائش سے گزرے ہوں تو پھر سمجھ آئے کہ کیا ہوتی ہے۔ اس لیے ہنسنے سے اندھا کسی دیکھنے والے کو ہنس رہا ہو، یہ پاگل پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں،
پتہ ہی نہیں کہ ولادت ہوتی ہے، اور جو ہو چکا ہے اس ولادت سے گزرا ہے۔ مسیح فرماتے ہیں 2 ولادتیں ضروری ہیں انسان کی روحانی بقا کے لیے۔ اس کا حوالہ دیکھیں، حضرت علامہ سہروردی فرماتے ہیں خالص اور کامل یقین اسی ولادت سے حاصل ہوتا ہے۔ جب تک مومن دوبارہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک اسے کامل یقین ہوتا ہی نہیں، اور انبیاء کی وراثت اسی طرح انسان پاتا ہے، ورنہ نہیں پا سکتا۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکذب حیض الرجل والاستغفار طہارتہ۔ بعض احمدی سوچتے ہیں، کئی دفعہ سوچتے ہوں گے کہ مسیح موعود علیہ السلام کو یہ حیض کا لفظ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب تمثیل کو کھولنا ہو تو ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بھی یہی لفظ جاری فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں الکذب حیض الرجل، مرد کا حیض اس کا جھوٹ ہے۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ سمجھو کہ وہ خدا تعالیٰ نے جو اس کو صلاحیتیں پاک ولادت کے لیے عطا کی تھیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، اور جھوٹ میں سب کچھ نکل جاتا ہے گند۔ اور بہت عظیم کلام ہے یہ۔ حیض جو جاری ہو جاتا ہے وہ اگر بچہ پہلے بن چکا ہوتا تو وہ اس کے کام آتا، وہ جھوٹا گیا، بیکار گیا۔ تو مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حیض ہے جو مرد مومن کو عطا ہوتا ہے۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں اس کا حیض، یعنی اس کو جھوٹ پکڑیں، اس کا دیکھیں کہ سب کچھ گند کی صورت میں نکل گیا، مگر اللہ ہے جو فرماتا ہے کہ یہ حیض نہیں دکھایا جائے گا ان کو، پاک بندوں کا، اور وہ روحانی ولادت میں تبدیل ہوگا۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمایا، اس لفظ کے استعمال سے دنیا میں کوئی مسلمان شرما سکتا ہی نہیں۔ تو احمدیوں کو کیا ضرورت ہے شرم کرنے کی کہ مسیح موعود نے وہی لفظ استعمال فرما دیا؟ آپ تو غلام کامل کے تھے، آپ نے تو پیچھے چلنا ہی چلنا تھا۔ فردوس الاخبار تالیف شیروہ بن شہرزاد الدیلمی، جز 40 صفحہ 363، الناشر دار الکتاب العربی بیروت، یہ اس کتاب سے حوالہ دیا گیا ہے۔ حضرت مسیح کا جو حوالہ میں نے دیا تھا، جو پہلے آنا چاہیے تھا وہ حوالہ بعد میں آنا چاہیے تھا، مگر میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یوحنا باب 3 آیت 3 میں حضرت مسیح فرماتے ہیں میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اے مولوی ہو، تم تو دوسری پیدائش سے شرماتے اور گھبراتے ہو، تم تو دوسری پیدائش پر لانتیں ڈالتے ہو۔ بس یاد رکھو کہ تم کبھی خدا کی بادشاہت کو نہیں دیکھ سکو گے، کیونکہ مسیح پاک نے یہی فرمایا تھا، اور مسیح ثانی کے لیے لازم تھا کہ وہی باتیں کرے جو مسیح اول نے کی تھی۔ یہ اس کی سچائی کی دلیل ہے، نہ کہ جھوٹا ہونے کی۔ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتوح الغیب میں مقالہ نمبر 26 کو عنوان پتہ ہے کیا دیا ہے؟ لا تکشف البرقع والقناع عن وجهک، کہ تیرے چہرے سے برقع اور پردہ نہیں اتارا جائے گا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں، یہ فارسی عبارت ہے، در تعبیر برقع و قناع کہ از لباس نساء است، یہ جو فرمایا ہے یہ تو عورتوں کا لباس ہے، یعنی برقع اور قناع کی تشریح یہ ہے کہ عورت کا لباس ہے۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ ظہور کمال تک مرد بھی بمنزلہ عورت کے ہوتا ہے، اور وہ مخفی رہتا ہے اور اپنی نیکیوں کو چھپائے پھرتا ہے، اپنی حرمت کی حفاظت کرتا ہے، اور دل نہیں چاہتا کہ دنیا کے سامنے باہر نکلے۔ یہ وہ راز کا تعلق ہے جو خدا سے اس کا ہوتا ہے، سوائے اللہ کے اس کی نیکیوں سے کوئی آگاہ نہیں ہوتا۔ تب خدا اس میں ایک روحانی وجود پیدا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں جب وہ درجہ کمال کو پہنچتا ہے
اس وقت اس کا مردانگی کا دعویٰ جب تک نہ پہنچے اس وقت اس کا مردانگی کا دعویٰ درست نہیں ہے. بس یہ ہے وہ مضمون جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف انہوں نے منسوب کیا، اور سب جھوٹ اور جھوٹ ہے. ایک ہی فقرہ ہے جو ان پر سچا ثابت آتا ہے، نہ اس میں گالی نہ کوئی جھوٹ. حقیقت کا بیان سادہ لفظوں میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بدذات فرقہ مولوی، جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کے لیے اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ بدذات فرقہ مولویاں ہے جو قرآن حدیث پاک لوگوں کی عبارتوں کو سب کو نظر انداز کر کے جس پر حملہ کرنا چاہتا ہے اس پر اندھا ہو کر حملہ کرتا ہے اور دیکھتا نہیں کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے اور سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم.